220 سے لے کے آنورڈ 227 تک سورہ شعراء کی وہ آیات، انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ تو بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ اکثر جھوٹے ہیں، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا. جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کس کروٹ الٹتے ہیں. اب یہاں سے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، شاعری کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ شاعری اور اسلام کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس زمرے میں جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ شاعری کیا کرتے تھے. تو وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ فی البدی شاعری کرتے تھے، یعنی ان کو شعر ایک دم سے آ جاتے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت زبان کا عروج تھا جب قرآن اترا، ٹھیک ہے. تو عرب میں شاعری کا عروج تھا ان کو، اور عرب کی زبان دانی بہت اعلیٰ درجوں پہ تھی جب قرآن نازل. اس لیے تو ان کو قرآن، کیونکہ قرآن اس سے بھی ہائی کلاس لیول تھا. تو جب قرآن پڑھتے تھے تو یا سنتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ نثر ہے یا شاعری ہے، اس کی کلاس اتنی ہائی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ زبان دانی جانتے تھے عرب، ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں یا ان کی تکذیب میں کفار کوئی شاعرانہ انداز میں بات کرتے تھے نا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب شاعرانہ انداز میں دے دیتے تھے. ان کی یعنی ان کفار کی تکذیب کرتے تھے، تو وہ ان کا ساتھ دینے کا ایک انداز تھا، ٹھیک ہے. مگر انہوں نے کبھی بھی سائڈ پر بیٹھ کے کوئی دیوان نہیں لکھا، کبھی بھی اس کو کوئی مرتب نہیں کیا، نہ اس کو ان شاعروں جو شعر تھے ان کو کوئی لکھے جانے کا بھی معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لکھ رہا ہے بیٹھ کر، ٹھیک ہے. اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ایسی محفل جمی ہو کہ جس میں حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا، یا اور بھی وہاں پہ اور بھی تھے بھائی، سب کو شاعری بڑی اچھی آتی تھی، تو کسی کو بلایا نہیں گیا، نہ کوئی ایسی شاعرانہ محفل جمی، نہ کوئی میلاد کی محفل کوئی جمائی گئی. آپ سوچیں نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. بس یہ ہوتا تھا جب ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت حسان بن ثابت ان کا مقابلہ کرتے تھے کافروں کا اس انداز میں جس انداز میں وہ تیر پھینکتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کا وہ جو جواز کا لیول ہے وہ یہی رہ جاتا ہے آج کے دور میں بھی، کہ کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی آپ کی کسی جو ہے نا لیول پہ آپ کی دین کے معاملے میں کوئی آپ کو شاعرانہ الزام لگا دے، شاعرانہ انداز میں کوئی الزام لگا دے آپ کی دین کے اوپر، کوئی تکذیب کر دے، تو آپ کو اگر تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ بھی اس کو اسی انداز میں اگر جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. نہیں تو اس کا جواب دینے کا آپ بہتر انداز یہ ہے کہ آپ قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں جواب دیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شاعری ہو جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے تو اس کا تھوڑا سا کوئی جواز کا پہلو نکل جاتا ہے کہ اگر ایسی کوئی پوئٹری ہو جو کہ ایمان سے متعلق ہو. لیکن اس سے بھی بڑی بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں نا قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو شاعر کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر سر ٹکراتے ہیں، وہ شعر بنتے ہیں اتنی دیر تک، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں یوں ایسے کر کے، ایسے بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب شاعری کا اگر کوئی پوز ہو تو اس طرح کا ہوگا نا، ایسے کوئی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں، پھر اس کے قافیے ملاتے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو جو ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤں، مجھے شاعری تھوڑی بہت آتی ہے، اس لیے آئی نو کہ شاعری کیسے ہوتی ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ میں ایسے ہی کوئی ہواؤں میں بات کر رہی ہوں. آئی نو، آئی ہیو ڈن اٹ. میں بہت اچھی، میں اپنی، کیونکہ میرا کالج کا جو تھا وہ معاملہ، تو ایون اسکول میں بھی اور کالج میں بھی وہ کیا ہوتا ہے، میگزین ہوتا ہے نا، تو میں اس کی وہ تھی، کیا ہوتا ہے، ایڈیٹر وہ تھی. تو مجھے سب چیزیں آتی تھی اور میں ون کرتی تھی. میں زبان کو بہت زبردست جانتی تھی، انگلش کو بھی اور اردو کو بھی. بہت کم ایسا ہوتا ہے دو لوگ، تو اردو کو بھی، اور اردو کو تو میں نے بہت اچھا پہلے پریپیئر کیا، پھر بھول گئی بعد میں جب میں اپنی اس میں، کیونکہ ہمارے ادھر اردو پڑھایا نہیں جاتا تھا. پھر دوبارہ سے پھر میں جب قرآن پڑھنے لگی تو پھر میں انگلش میں دوبارہ آئی کیونکہ مجھے اردو لکھنی بھول گئی، ٹھیک ہے. لیکن میں نے دونوں زبان میں شاعری کی ہوئی ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو پوئٹری.
اس لیے میں تو بہت اچھا ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ شاعر کیا کرتے ہیں ان کو. اس سے بہت بہتر کہ شاعر جو بنتے ہیں سوچتے ہیں 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے, پھر پتہ نہیں کیا سوچے گا, پھر اس کو قافیہ ملائیں گے کریں. اس سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ذکر کرے, ایک تسبیح پڑھے اور جنت میں اس کے نام کا درخت لگ جائے, درود شریف پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ درود آپ کے نام کے ساتھ آپ کے تحفے کے طور پر حاضر کیا جائے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ یہ بہتر ہوگا نا. دس از فار واٹ کہ آئی ہیٹ پوئٹری. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, مجھے پوئٹری بالکل پسند نہیں ہے. اور اسپیشلی جب مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھی, یہ جو پوئسی ہوتی ہے یا جو شعر جو ہوتا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, بہت بیلنس ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے. اینڈ جب سے میں نے بتایا نا کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ اسلام میں شاعری پسند نہیں ہے, تو میں نے کبھی اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں میں نے. اینڈ آئی ہیٹ پوئٹری ریئلی, مجھے بالکل نہیں پسند. اور نہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا بیان وغیرہ میں اکثر لوگ کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں, میں نہیں پڑھتی. مجھے اس سے بہتر, بہت بہتر یہ لگتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ جاؤں. مجھے اس سے بہتر, بہت بہتر یہ لگتا ہے کہ میں کوئی ذکر پڑھ جاؤں, سبحان اللہ پڑھ جاؤں, یا کوئی میں اللہ اکبر پڑھ جاؤں, کچھ بھی میں اللہ کا ذکر پڑھ جاؤں. وہ زیادہ بینیفٹ والا ہے, وہ اللہ کو زیادہ راضی کر جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم شاعری پڑھیں یا کوئی شعر پڑھیں یا کوئی مصرع پڑھ جائیں یا کوئی کچھ ایسا پڑھ جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سبسٹیوٹ اب دے دیا گیا. تو اس کے بعد, آج کے بعد ہمارے ذہن میں کبھی بھول کر بھی شاعری کی طرف کا کوئی وہ نہیں آنا چاہیے. مجھے تو سامنے اگر کوئی آ بھی جائے نا, کوئی کتاب ہی کوئی شاعر اگر آئے, تو میں اس کو آگے پڑھ جاتی ہوں, میں اس کو غور ہی نہیں کرتی اس پہ, کیا اتنا میرے پاس اتنا فرصت نہیں ہوتی. بندہ تسبیح کرے اتنی دیر میں میں آدھی تسبیح کر جاؤں گی. وہ زیادہ مناسب ہے نا کہ وہ تسبیح کروں, اس کا اجر ہوگا. کہیں بھی نہیں ہے شعر پڑھنے کا کوئی اجر. اچھا, ایون حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی الگ سے کوئی اجر نہیں آتا کہ انہوں نے اتنے شعر پڑھے تھے تو ان کو اتنا اجر ملا کے نہیں آتا. ٹھیک ہے, ایڈمٹ اٹ, صحیح. اجر اسی کا آتا ہے جو تسبیحات پڑھی ہیں, جس بھی صحابی نے پڑھی. ٹھیک ہے, ہاں ان کا مدد کرنے کا اجر آ جائے گا. انہوں نے اپنے ایک ٹول کو, اپنے ایک جو آپ کو کوئی, اگر آپ کو ٹول آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ نے اسکل کو یوز کیا تو اس مدد کا آ جائے گا. لیکن یہ نہیں آئے گا کہ آپ کہیں دیں کہ بھائی شعر کا کوئی درخت لگ جائے گا. بھائی اجر تو وہ ہوگا نا, تو شعر کا درخت تو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, شعر وہ والا شعر, تو اس کا درخت تو نہیں لگے گا نا. تو نا, یا نظم پڑھ لی آپ نے, یا نظم لکھ دی ایون, تو اس کا کوئی درخت تو نہیں لگ سکتا جنت میں. لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. اور سبحان اللہ 1 سیکنڈ بھی شاید نہیں لگتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اذکار, استغفر اللہ, صرف اتنا ہی. بیٹھے بیٹھے آپ, مجھے تو لگتا ہے منٹ بھی یا 2 منٹ لگتے ہوں گے استغفر اللہ کی تصویر ایسے چلتی ہے, ایسے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہتر نہیں کہ ہم پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جائیں جو اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں, اس سے ہماری زندگی میں اور خیر آئے گی, بجائے اس سے کہ ہم ان لغویات میں جائیں جن سے کوئی خیر نہیں آنی ہماری زندگی میں. آئی ہیو ون ایک دفعہ تو علامہ اقبال, کیونکہ علامہ اقبال تو میں نے پورا پڑھا ہوا ہے نا, تو کوئی اقبالیات کے اوپر کوئی ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا وہ مقابلے, تو میں نے اقبال کی پوری پوئٹری پڑھی ہوئی ہے. اینڈ آئی لائک اٹ کہ بھئی ٹھیک ہے, انہوں نے پھر بھی ایمان کی اور مومنی, لیکن اس سے بھی بڑی چیز جب ہمارے پاس قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, ذکر کی شکل میں موجود ہے, تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے جائیں. خودی کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دیا ہوا ہے. آپ پڑھیں تو صحیح, ذرا سمجھے تو صحیح. ریئلی میں آئی کین ڈیفائن اٹ, آئی کین چیلنج یو. ٹھیک ہے.